بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی چند خصوصیات سنتے ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب تورات کے بارے میں اس کا وزن کتنا تھا اور کون کون تلاوت کرتا تھا۔ تو اس ویڈیو کو جاننے سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت اور بلندی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو وقت اور ماحول کے مطابق معجزات بھی عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام خارش زدہ کوڑوں کے جسموں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے، اور ایک یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت کا پرندہ بناتے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک کا ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا، جس کی چند خصوصیات سنتے ہیں، اور آپ کی اس لاٹھی کو نبع یا ماشا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر میں ہوتے تو وہ عصا آگ کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ جب کبھی آپ کو بھوک لگتی، کوئی چیز کھانے کو نہ ہوتی تو آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے تھے، اس سے ایک دن کا کھانا نکل آتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو زمین میں گاڑ دیتے، اس سے پھر پانی نکلتا۔ جب پھل کھانے کو جی چاہتا تو آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو ایک جگہ زمین پر گاڑ دیتے تھے تو وہ درخت بن جاتا، پھر اس پر پھل بھی لگتا۔ جب کنویں سے پانی کھینچنے کی نوبت آتی تو یہ عصا مبارک ڈول کا کام کرتا تھا اور اتنا لمبا ہو جاتا تھا جتنا کنویں کی گہرائی ہوتی۔ جب رات کا وقت ہوتا تو اس میں روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ جب کبھی دشمن سامنے آ جاتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا مبارک اس پر خود بخود لڑ کر غالب آ جاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی جسے تورات کہا جاتا ہے، ان کا وزن اتنا تھا کہ 70 اونٹ درکار ہوتے تھے، اور یہ تورات تختیوں کی شکل میں اس کے اجزاء بنے ہوئے تھے، یعنی ایک تختی ایک جز ایک سال میں پڑھا جاتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ان کی تلاوت نہ کرتا تھا۔